کا پیغام ہے تمام انسانوں کے نام، قوم کا مذہب اور عقیدہ کچھ بھی ہو، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کروں، جس میں اس بات کی نظریاتی اور عملی وضاحت موجود ہو کہ جبری تبدیلی مذہب کی کیا حیثیت ہے ادیان عالم میں، اور خصوصاً اسلام کے نام سے موجود دین۔ میں اگر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حیات طیبہ کا ریفرنس دوں تو اس میں بہت سے شواہد ایسے ہیں جن سے ہمارے فکر و خیال کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ نے اپنی نبوت کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا تھا، جو واقعات آپ نے اپنی جوانی کے ایام میں دیکھے ان سے ہی کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد اور ہدف کیا ہے، کیا تھا، کیا آپ نے بیان کیا۔ آپ کا مقصود انسانیت کی ویلفیئر ہے۔ جو معاہدات، جو صلح نامے آپ نے اعلان نبوت سے قبل کیے، ان کے اندر مظلوم کی حمایت، ان کے اندر نسلی تفاخر سے گریز کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ آپ نے حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر جس رواداری کا اور گروہی انتشار سے بچنے کی جس روش کا آپ نے مظاہرہ کیا، وہ آپ کی حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر مختلف قبائل کے ساتھ سیاسی اور سماجی معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور سیٹل کرنے کے لیے جس ویژن کا مظاہرہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اعلان نبوت سے قبل کیا ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی ان معاہدات کی دعوت مجھے دے تو میں ان کی طرف پلٹنے کو تیار ہوں۔ پھر جب آپ نے لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ میں پیغمبر آخر الزمان ہوں، تو اس کے بعد جو مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑی، جو دعوت آپ نے دی، اس کی اگر میں تلخیص کروں، اس کی سمری کروں، تو اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بہت حد تک یہ بات واضح کر دیتی ہیں کہ آپ کیسے دین کی تشکیل کر رہے تھے۔ جب آپ نے مکہ کے شہریوں کے کچھ عناصر کے رویے کے سبب اور اللہ کے حکم کے پیش نظر اور حکمت اور دین کو اشتراک بخشتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے مکہ سے مدینہ شفٹ ہونا ہے، تو مدینہ جانے کے بعد جو پہلا آپ نے سٹیپ لیا ہے پالیٹکس کے میدان میں، سماج کے میدان میں، آئین سازی کے میدان میں، اکنامکس کے میدان میں، جیوگرافی کے فیلڈ میں، کہ میں اس لیے مختلف ڈسپلنز کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے اور شرکائے مجلس نے ان پہلوؤں پر بات کی ہے، اور مجھے چونکہ اپنی ٹرن پہ بات کرنا اچھا لگا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ان سوالات کے جوابات دے سکوں۔ میں پاکستان کا بیٹا ہوں، فرزند پاکستان ہوں، مجھے یہ ملک بہت زیادہ عزیز ہے۔
میں اس ملک کی نظریاتی سرحدوں میں کسی قسم کا ابہام جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ میری موجودگی میں رہے۔ انشاءاللہ میں اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں کے ان سوالات کا جواب ضرور دوں گا جو پاکستان کی نظریاتی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام نے جو فکری اٹھان اختیار کی ہے اس میں میثاق مدینہ بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے۔ اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ اپنے ویژن، اپنے اعتقاد کے مطابق عبادت کرنے میں آزاد ہیں، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ اور اس ایگریمنٹ میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ اس سوسائٹی میں ایسے ہیں جو مسلمانوں سے اتفاق نہیں رکھتے، ان کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے اور ان کے اس اختیار کو اور ان کی اس آپشن کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، ایکسیپٹ کیا گیا ہے اور خوش دلی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب اور عقیدہ کو اپنی مرضی سے اختیار کریں۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی سیاسی زندگی کا کلائمیکس انجوائے کر رہے تھے، آپ نے جب فتح مکہ کیا، مکہ کو فتح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ کے تمام لوگوں کو مسلمان کر لیا، یہ بہت کلیئر بات ہے۔ مکہ کا میئر ایسے شخص کو قائم رکھا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مطاب بن اسید کو میئر آف کعبہ قائم رکھا جبکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور جو شرائط امن کے لیے رکھی وہ یہ تھی کہ جو خانہ خدا میں آ جائے اسے بھی معافی ہے، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے کا مطلب مسلمان ہونا نہیں ہے، بیت اللہ میں داخل ہو جانے کا مطلب اسلام کو قبول کر لینا نہیں ہے، مسلمان کو دیکھ کر ہتھیار کو پھینک دینا، سرنڈر کر دینا قبول اسلام نہیں ہے۔ وہ معافی ہے سارے اہل مکہ کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے رسول خدا پر مظالم کیے۔ اب آپ دیکھیں، اس سے پہلے ایک بڑا اہم ڈاکومنٹ حدیبیہ کے مقام پہ ہوا، اس میں طے پایا کہ ہم نہیں لڑا کریں گے، ہم امن و صلح سے رہا کریں گے، اور اس میں کچھ کمپرومائزز بھی نظر آئے کہ اگر کچھ لوگ مدینہ سے کنورٹ ہو کے مکہ آنا چاہیں انہیں اجازت ہوگی، اور اگر لوگ مکہ سے کنورٹ ہو کر مدینہ آنا چاہیں انہیں الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ برداشت، ٹالرنس۔ اور پھر نجران کے کرسچنز علمی لڑائی لڑنے آئے تھے رسول خدا سے۔ میرے فیت کے مطابق اللہ کا آخری جو کلام ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، اس سٹوری کو، اس کو مکمل طور پہ بیان کیا ہے کہ کچھ علمی حضرات مذہب کی تعبیر و تشریح میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کے نتیجے میں گفتگو کرنے کے لیے اپنے علاقے نجران کو چھوڑ کر ریاست مدینہ کے ہیڈ کوارٹر مدینہ میں آئے، اور وہاں 3 دن آ کر انہوں نے دلائل کی بنیاد پہ، شواہد کی بنیاد پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کی، مناظرہ کیا۔ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، اس کی جزیات کیا ہے، مسلمان کس بات پر یقین رکھیں اور مسیحی کس بات پر یقین رکھتے ہیں۔
ان تمام ایلیمنٹس آف دا ریلیجن پہ کھل کے 3 دن بات ہوئی۔ ان 3 دنوں میں میزبانیاں بھی رہیں، مہمان نوازیاں بھی رہیں، عبادت کی اجازت بھی اس مسجد میں اور اس مقام پہ دی گئی جہاں مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہاں ایک نماز کی ادائیگی کا ثواب اور اجر اور بدلہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ محترم ترین جگہ پر الاؤ کیا گیا کہ آپ یہاں عبادت کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس وقت کے مسیحیوں نے جو عبادت کرنی تھی یا کی ہوگی وہ اسلامک میتھڈالوجی کے مطابق نہیں تھی، اور اس فلسفی کو رسول خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے دوست اگر عبادت کریں گے تو کس طریقے کے مطابق کریں گے۔ ان کا قیام و طعام مسجد نبوی میں تھا۔ وہ جس کتاب کی مخالفت کر رہے تھے وہ قرآن مجید تھی۔ وہ جس شخصیت کی مخالفت کر رہے تھے اور 3 دن سے مسلسل دلائل دے رہے تھے، وہ دلائل تورات کے کلام کی روشنی میں تھے، وہ دلائل انجیل کے کلام کی روشنی میں تھے، وہ دلائل زبور کے متن کی روشنی میں تھے، اور کس کتاب کے متن کو رد کیا جا رہا تھا وہ قرآن مجید تھا۔ اور تردید کس کی جا رہی تھی؟ جس کا دعویٰ ہے کہ میں پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ ہوں اور پیغمبروں میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ اور جگہ کون سی ہے؟ کیپٹل ہے ریاست مدینہ کا، اسلام کی بنائی ہوئی پہلی ریاست کا دارالخلافہ ہے، اور وہاں پیغمبر خدا کی موجودگی میں حق دیا گیا ہے مسیحیوں کو کہ آپ اپنی بات کریں۔ جب علمی گفتگو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی تو پھر حقوق کے تعین کے لیے دستاویزات تیار کی جاتی ہیں کہ لکھ دیا جائے کہ اس ریاست میں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے سیاسی حقوق کیا ہیں، ان کے سماجی اور آئینی حقوق کیا ہیں۔ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہاں موجود دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کے سٹیٹس کا تعین کر دیا جائے۔ تو مسلمان جس پیغمبر خدا کی عظمت پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ان کا دعویٰ عشق رسول ہے، اسی مرکز نے، اسی مصدر نے، اسی مرجع نے خود لکھ کے دیا کہ آپ کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، آپ اپنا ایمان اور عقیدہ رکھنے میں آزاد ہیں، آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، آپ کی رہائش گاہوں کو نقصان نہیں دیا جائے گا، آپ کے پولیٹیکل اور آپ کے ریلیجیس جو مناصب ہیں، جو آپ کے عہدے ہیں، آپ کی سماجی عزت اور سماجی وقار ہے، اسے ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ جو خانقاہ ہے کیتھرائن کی، اس کے جب مسیحی بزرگ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی مہمان نوازی بھی اسی شان سے کی جاتی ہے، اور انہی کو وہی نجران والا ڈاکومنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے حقوق محفوظ ہیں۔ اور پھر جہاں نظریاتی بحث ہے قرآن مجید کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں۔ کوئی سنی کسی شیعہ کو نہیں کہہ سکتا یہ عقیدہ اختیار کرو، کوئی شیعہ کسی اسماعیلی کو نہیں کہہ سکتا یہ عقیدہ اختیار کرو، کوئی مذہب کسی دوسرے مذہب کے لیے سختی، جبر، بلیک میلنگ کا تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید نے انسانی جان کی حرمت کے لیے یہاں تک کہا کہ ایک انسان کی جان کو بچانا ساری انسانیت کی جان کو بچانے کے مترادف ہے۔ جب انسان ہے تو وہ مسیحی بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے تو وہ سکھ بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے تو وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں اسلام نے جو نظریاتی اساس فراہم کی ہے اس پر مسلمانوں کا عمل بھی ماضی میں رہا ہے۔ اگر اسلام نے
تھیوری پرووائڈ کی ہے تو پریکٹس بھی عالی مرتبت اور عالی شان اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ خود سیدنا عمر فاروق نے غیر مسلموں کے ساتھ جس رویے کا اظہار رکھا، ان کو اپنے سوشل سیٹ اپ میں اکوموڈیٹ کیا، ایرانیوں کو اتنی فیسیلیٹیشن دی کہ انہیں سیاسی نظام میں اور نظام اراضی میں بہت زیادہ اکوموڈیٹ کیا، اور فیتھ کی بنیاد پہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن ہمیں نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں کا گلوریس پیریڈ ہے بنو عباس۔ بنو عباس کے لوگ کیا تعارف رکھتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اسلام اپنے مظاہر کے اعتبار سے جس دور میں نظر آیا وہ بنو عباس کا دور ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ بغداد۔ بغداد کی جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے، اس کے پلرز کون ہیں؟ حنین بن اسحاق، he was Christian۔ بیت الحکمت ٹرانسلیشن سینٹر، پوری دنیا کے علوم کو ٹرانسلیٹ کیا بیت الحکمت کے زعماء نے، اور بیت الحکمت میں ٹرانسلیشن کے فرائض کون انجام دے رہے تھے؟ کرسچنز، ہندوز، بدھسٹ، جوز، مسلمز۔ بیت الحکمت کے پہلے 4 پرنسپل کرسچن رہے۔ جس علم پر اہل اسلام کو فخر ہے، اس علم کی ترویج میں، اس کی تشکیل میں ساری انسانی برادری کا حصہ ہے۔ عثمانیہ سلطنت، اس کی عظمت بہت سے حوالوں سے بیان ہو سکتی ہے۔ جو اس کا کانسیپٹ ہے پولیٹیکل، اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اکنامکس میں اور پالیٹکس میں اور جوڈیشل افیئرز میں جس کمیونٹی کی رہائش ہے جس جگہ پہ، اسی کمیونٹی کے لوگوں کو وہاں اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر کرسچن کمیونٹی ہے، ان کا جج کرسچن ہے۔ اگر ہندو کمیونٹی ہے، ان کا جج ہندو ہے، اور اس جج کے پاس جوڈیشل پاورز بھی ہیں، اس جج کے پاس سیاسی پاورز بھی ہیں، اور اس جج کے پاس وہ کلیکٹر بھی ہے۔ اور اسی روایت کو بر صغیر میں زندہ رکھا گیا ہے۔ اکبر کا نام بڑے فخر سے میں یہاں پہ لوں گا۔ اس نے مسلمانوں کے بہت سے طبقات سے باتیں تو سن لی، لیکن مذہبی ہم آہنگی پہ اس نے آنچ نہیں آنے دی۔ آپ کو کوئی جبری تبدیلی مذہب کا کوئی انسیڈنٹ آپ کو اکبر کے دور میں نہیں ملے گا۔ میں اپنی بات ختم کروں گا ایک تاریخی واقعہ پہ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تذکرہ ہوا تو ان کو جب آخری وائسرائے ہند نے اقتدار سونپا، انہیں کہا گیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں گے جو اس سرزمین پر اکبر نے کی تھی۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اصولی بات کی کہ آپ اکبر کی بات کرتے ہیں، ہم اس ہم آہنگی کو رواج دیں گے جو اکبر کے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جن کی وفات کے وقت جو چراغ جل رہا تھا وہ ایک ہمسائے یہودی کے گھر سے لائے ہوئے تیل سے جل رہا تھا۔ اگر آپ کے اپنے ہمسائے سے اچھے تعلقات ہیں تو وہ عاریت کے طور پہ آپ کو چراغ جلانے کے لیے تیل فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کے متعصبانہ تعلقات ہوں تو کوئی شخص آپ کو چھوٹی موٹی چیز استعمال کی پرووائڈ نہیں کرتا۔ یوں اسلام نظریاتی اعتبار سے اور مسلمان عملی اعتبار سے ماڈریٹ ہیں۔ تبدیلی مذہب ہر شخص کا ذاتی اختیار ہے۔ مذہب رکھنا، عبادت کرنا، عبادت گاہ تعمیر کرنا، عبادت گاہ کو قائم رکھنا، یہ مسلمانوں کی شان ہے اور مسلمان اس پر بڑے فوکس رہے ہیں۔
مسلمانوں کا جو وقار ہے وہ یہ ہے کہ وہ مندروں کو تعمیر کرنے کے لیے فائنانس کرتے رہے ہیں کمیونٹیز کو، وہ دیگر ریلیجیس جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا مسلمانوں کی شان ہے، اور مسلمانوں کا ماضی کا جو حوالہ ہے وہ یہ وسعت ہے، یہ فراخ دلی ہے۔ پاکستان جس پس منظر میں بنا ہے اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو فرسٹ کیبنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو انڈرسٹینڈ ضرور کیا جائے، اور قائد اعظم کے اس ویژن کو انڈرسٹینڈ کیا جائے جس کے مطابق انہوں نے کرسچن سے بھی ڈائلاگ کرنے سے پہلے سکھوں سے ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سکھوں سے ڈائلاگ ناکام ہوئے تھے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں کرسچن لیڈرشپ سے بات کی تھی، اور کرسچن لیڈرشپ نے قائد اعظم کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، اور اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں موجود 4 کرسچن ممبرز نے پاکستان مسلم لیگ کا انڈین مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا، تو پنجاب کی تقسیم اور پاکستان کا قیام جو ہے وہ ممکن ہو سکا تھا۔ ہم اپنے محسنوں کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے استحکام میں، پاکستان کی تعمیر میں مختلف کمیونٹیز کا رول ہے، اور پاکستان کے استحکام کا تقاضا ہے، پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کا تقاضا ہے کہ ہم مختلف مذہبی گروہوں کو رسپیکٹ دیں، ان کے حقوق کو تسلیم کریں، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کریں، ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالیں، ان کے لیے جو سہولیات یہاں آئین پاکستان پرووائڈ کرتا ہے عملاً بھی ہم اس کو پرووائڈ کریں۔ اور میں انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ایک سوال میرے بھائی نے کیا تھا، وہ میں نے قصداً اس کا جواب نہیں دیا، میری بہن نے اشارہ بھی کیا تھا کہ گجرات یونیورسٹی سے جواب آئے۔ تو بات یہ ہے کہ زمین تو ساری خدا کی ہے۔ کرسچن کمیونٹی کی ہسٹری پر جو بکس ہیں، جو ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ میری بات پر توجہ کریں گے، سب سے زیادہ فوکس اس نقطے پہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک ساتھی اور کرسچن لٹریچر کے مطابق رسول، اور جو مسلمان میرے بھائی ہیں ان کی تفہیم کے لیے صحابی عیسیٰ، توما یا تھوما، دونوں پروننسیشنز موجود ہیں۔ سب سے زیادہ فوکس جو کرسچن ہسٹورینز ہیں ان کا اس بات پہ ہے کہ توما وہ پہلی شخصیت ہیں جو بر صغیر میں تشریف لائیں۔ He was the first Christian جو اس دھرتی پہ آئے۔ تو پھر اس کا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے تشریف لائے جائیں، تو اس فلسفی کے ذریعے تو پھر یہاں بر صغیر میں اسلام سے پہلے بھی حق مسیحیوں کا ہے، اور ہندو مذہب سے پہلے یہاں مختلف مذاہب کے نشانات ملتے ہیں۔ تو پھر ہم جیوگرافیکلی یہ کہیں گے کہ یہ سرزمین ہندوؤں کی نہیں فلاں مذہب کی ہے۔ کوئی زمین کسی مذہب کی نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے، انسان اس کا خلیفہ ہے، اور انسان اپنا مذہب تبدیل کر لے تو اس سے زمین نہیں بدلتی۔ پاکستان کے متعلق ایک سیاسی اور جغرافیائی اور آئینی اور دستوری حقیقت یہ ہے کہ یہ برصغیر کے لوگوں کی اس جدوجہد کے نتیجے میں بنا ہے جس کی قیادت بہرحال مسلمانوں کے پاس تھی، لیکن اس کی معاونت میں قائد اعظم نے کسی مذہبی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا، اور تمام مذاہب سے متعلق لوگوں کے حقوق کو گارنٹی کیا تھا، اور اسی گارنٹی کے پس منظر میں ہمیں آبجیکٹیو ریزولوشن کو سمجھنا چاہیے، اسی گارنٹی کے پس منظر میں ہمیں اسلامائزیشن کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اس سے الگ، آزادی سے الگ کوئی مفہوم ہے ان ڈاکومنٹس کا تو ہم اس سے ایگری نہیں کرتے۔ پاکستان کا جو بیانیہ ہے عزت اور وقار کے ساتھ اور مائنورٹیز کو حقوق دینے کے نعرے اور اس کے عملی ثبوت کے ساتھ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ ہم پاکستان کی ایسی تصویر پیش نہ کریں جس سے انسانیت مایوس ہو جائے۔
ہم پاکستان کی اصلاح ضرور چاہیں، لیکن جس نظریاتی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو اس وقت، ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ہندو کمیونٹی کے لیے ہمیں میکسیمم فیسیلیٹیشن چاہیے، کیونکہ کرسچن کمیونٹی تو اپنی بات بھی کرتی ہے، ہندو کمیونٹی اپنی بات بھی نہیں کرتی، تو ہمیں ان کی بات کرنی چاہیے، لیکن وہ اس بیک گراؤنڈ پہ بات کرنی چاہیے جس سے پاکستان کا وقار اقوام عالم میں بلند ہو۔ بہت شکریہ۔